آپ نے فرمایا کہ بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو پسند فرمایا. پھر قریش میں ہم نے پہلے جمعۃ المبارک میں یہ بات سن لی کہ قصی بن کلاب یہ امیر قریش کہلاتے ہیں. پہلے حکمران قریشی جو مکہ مکرمہ کی گویا کہ انتظام جن کے حوالے ہوا وہ قصی بن کلاب ہیں. اور قصی بن کلاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہیں جن کا نام زید تھا. یہ قصی بن کلاب جب مکہ کے حکمران ہوئے تو انہوں نے پھر قریش کے قبیلوں کو جمع فرمایا. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ ہوا کرتا تھا، لیکن مختلف قبیلوں نے اور مختلف جرائم پیشہ افراد نے مکہ مکرمہ کے اطراف میں اپنی کمین گاہیں بنا لی تھی. جیسے آج بھی ہے نا ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں اور کچے کے علاقے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، فلاں کالونی میں زیادہ لٹیرے جمع ہو گئے. تو کیونکہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کا آنا جانا تھا، اس لیے لٹیروں نے مکہ مکرمہ کے اطراف میں اپنی مراکز بنا رکھے تھے اور یہاں آنے والے زائرین کو تنگ کیا جاتا تھا. مختلف قبیلوں نے مختلف جگہوں پر قبضہ کر رکھا تھا. ایک قبیلے نے مینا پہ قبضہ کر رکھا تھا. حاجی آتا تھا وہ کہتے تھے مینا نہیں جانے دوں گا. اب بھائی مینا نہیں جائے گا تو حج کیسے ہوگا؟ اب وہ حاجی کہتا تھا بھائی میں جب مینا جانا ہے تو وہ قبیلہ کہتا تھا بھائی اتنا پیسہ لاؤ پھر مینا جانے دوں گا. ایک اور قبیلے نے عرفات پہ قبضہ کر رکھا تھا، وہ کہتے تھے عرفات نہیں جانے دوں گا، اتنا پیسہ دو تو عرفات جانے دوں گا. ایک قبیلے نے بیت اللہ پہ قبضہ کر رکھا تھا، وہ کہتے طواف نہیں کرنے دوں گا، جب تک تم اتنا پیسہ نہیں دو گے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. تو زائرین حجاج بیچارے پریشان تھے، بھئی کیا کریں، کبھی اس قبیلے کی منت، کبھی اس کی منت، کبھی اس کو پیسہ دینا، کبھی اس کو پیسہ دینا. قصی بن کلاب نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا اے قریش، تمہیں اللہ نے بنو اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا ہے اور تم وہ لوگ ہو جو ہمیشہ مکے میں رہے ہو. یہ مکہ تمہارا ہے، یہ مکہ ہمارا ہے. آج یہاں زائرین کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو حج بیت اللہ کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ سب لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے. تو انہوں نے یہ تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں تمام قبائل کو جو لوگوں کے لیے ظلم اور تشدد کا گڑھ بنے ہوئے تھے، ان تمام قبائل کو مکہ مکرمہ سے، مینا سے، عرفات سے بے دخل کر دیا، سب کو نکال باہر کیا. اور پھر قصی بن کلاب وہ شخص ہے جس نے بہت سے زائرین کے لیے مکہ مکرمہ میں حجاج، اس وقت تو حجاج نہیں کہیں گے، زائرین کہیں گے، مکہ مکرمہ میں آنے والوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی. قصی بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے قبیلوں کو مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی، مکہ مکرمہ کو باقاعدہ آباد کیا. وہاں پر جھونپڑیاں، یہ جو بھی کہہ لیں، گھر وغیرہ تعمیر کیے گئے اور اس ترتیب سے تعمیر کیے گئے کہ بیت اللہ کے بعد کچھ علاقہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو مطاف کہا گیا. آج بھی اس کو مطاف کہا جاتا ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے. یہ طواف والا علاقہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے گھر بنانا شروع کیے اور ہر گھر، دو گھروں کے درمیان ایک چلنے کا راستہ رکھا. آج آپ بیت اللہ کے دروازے دیکھتے ہیں نا، آج تو کم ہو گئے، پہلے جو زمانے میں لوگ جاتے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے بہت سے دروازے ہیں. یہ وہ گلیاں تھیں جو قصی بن کلاب نے چھوڑ دی کہ بھئی یہ گلی ہے، اس طرف بھی گھر ہوں گے، اس طرف بھی گھر ہوں گے، بیچ میں یہ گلیاں ہوں گی. آج بھی وہ گلیاں باقی ہیں. پھر قصی بن کلاب نے اپنے لوگوں سے یہ کہا، قصی بن کلاب ایک تاجر تھے، انہوں نے تجارت شروع کی. پھر اپنے لوگوں کو یہ انہوں نے دعوت دی کہ بھائی
ہم بیت اللہ کے، ہمارا یہ گھر ہے، ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ہم ہمیشہ بیت اللہ کے قریب رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی میزبانی کریں، یہاں پانی کی کمی ہے، پانی کی کمی کو دور کیا جائے، یہاں آنے والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، یہاں آنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں آنے کے بعد اگر کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، کس سے بات کرنی ہے۔ یہ پورا نظام قصی بن کلاب جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، انہوں نے یہ پورا شعبہ جات قائم کیے، اور 5 شعبے ایسے تھے جو مذہبی خدمات کے تھے۔ ان میں سے ایک سقایا، پانی پلانے کا شعبہ، ایک رفادہ، کھانا کھلانے کا شعبہ، ایک لواء، جھنڈے کا شعبہ، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، حفاظتی تدابیر کا نظام، ایک ندوہ، آپس میں مشورے کا نظام، ایک حجابہ، بیت اللہ کے اندر جانے کا نظام۔ ہر آدمی تو منہ اٹھا کر نہیں چلا جائے گا، بیت اللہ کو تالا لگ گیا، بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام حجابہ رکھا گیا۔